اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اسے توفیق اسلام اور توجہ رحمت سے نوازتا ہے،
اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، مشرکین تو سراپا نجاست ہیں، سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری سے مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈر ہے تو گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ قاتل الذین، جنگ کرو ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ، ولا بالیوم الآخر، اور نہ یوم آخرت پہ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور حرام نہیں سمجھتے جو حرام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپناتے نہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ نہ دے دیں اپنے ہاتھ سے اور وہ ذلیل ہوں۔ سامعین اکرام، یہ ایک اہم آیت ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دے رہا ہے، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، یوم آخرت کو نہیں مانتے، دین حق کو جو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیتے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ کن لوگوں سے؟ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی گزرے ہوئے مسلمان۔ حتیٰ یعطوا، جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ یہ جزیہ نہ دے دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کے۔ سامعین اکرام، ایک بات تو یہاں نوٹ کر لیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں کافر قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے جو اللہ کے رسول سے انکار، دیکھیں اللہ کے رسول سے انکار کفر ہے، یہ بات تو ثابت ہے۔ یہود و نصارہ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہیں، نہیں مانتے، پھر قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ جب رسول کو نہیں مانتے قرآن کو بھی نہیں مانتے، تو اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ان سے جنگ کرنے کا حکم ہے یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں۔ جزیہ صرف غیر مسلم سے لیا جاتا ہے، سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ان کا قصور کیا ہے کہ اللہ اور اس کے اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ قاتل الذین لا یؤمنون، ذرا تھوڑا سا متوجہ ہو جائیں میری طرف، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پہ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے اہل کتاب کے بارے میں، اور اہل کتاب کا اللہ پہ تو ایمان تھا۔ تھوڑا غور کریں، میں صرف یہ کہنے کی، کھلے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، یہ کہنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ حال ہمارا بھی ہے۔ ہمارا دیکھیں نہ اللہ پہ ایمان ہے جس طرح کے ہونا چاہیے، نہ یوم آخرت پر ایمان ہے جس طرح کے ہونا چاہیے، نہ ہم ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ من الذین اوتوا الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، کتاب ہمیں بھی دی گئی ہے۔ سامعین کرام، آئینے میں اپنی صورت، صحیح صورت کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں اپنی تصویر کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے میں ہیں، اور یہ
جن لوگوں کے بارے میں یہ آیت ہے سامعین کرام، میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گزشتہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں نہیں ہے۔ اب وہ کافر ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس میں بیان کی ہیں وہ اپنے طور پہ تو وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ یا اللہ یعنی یہاں ہے لا یؤمنون باللہ کہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ وہ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہتے تھے کہ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے۔ ولا بالیوم الاخر، یوم آخرت کا عقیدہ تو وہ مانتے تھے، مسلمان تھے، اب بھی مانتے ہیں اور پہلے بھی مانتے تھے۔ تو سامعین کرام تھوڑا سا سمجھیں، یعنی دیکھیں زبان سے کہنے سے بندہ مسلمان تو ہو جاتا ہے، اس کو کتابوں میں اس کا نام مسلمان، شناختی کارڈ میں اس کا نام مسلمان لکھا جائے گا، لیکن حقیقت میں ایمان جو ہے سامعین کرام وہ دل سے اس کا تعلق ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ قرآن کی میں زبانی بات کر رہا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تم کہہ دو، آپ کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے لما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ سامعین کرام آج وہ وقت ہے کہ ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے پیسے پہ، دولت پہ، پھر اپنا اولاد ہے، پھر بیوی ہے، پھر آپ کا گھر ہے، ان سب چیزوں پہ ہمارا یقین ہے، پھر جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو منصب عطا فرمایا ہے، جو بھی ہے، ایک آدمی جرنیل ہو سکتا ہے، جج ہو سکتا ہے، وزیر اعظم، وزیر، مشیر، یہ سب ہو سکتے ہیں، ایک آدمی ڈی ایس پی، ایس پی اور میجر، کرنل، یہ سب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ امانتیں ہیں، یہ یعنی ان پہ تو ہمارا ایمان ہے۔ وہ ہمارے ایک مقتول وزیر اعظم تھے، انہوں نے جو آخری دن تحریک ان کے خلاف چلی، ایک تقریر کی تھی قوم سے، تو انہوں نے یہ جملے کہے تھے جو آج میں نے خود سنے تھے، اور میں اس وقت مطلب یہ ہے کہ ٹین ایجر کہہ لیں یا جو بھی، تو انہوں نے کہا میں تو کمزور ہوں لیکن میری یہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ کرسی پہ ایمان ہو گیا نا۔ تو سامعین کرام یہ باتیں نوٹ کرنی چاہیے۔ ہمارا ایمان، دیکھیں ایمان کیا ہے، ایمان کہتے ہیں یقین کو، ہمارا یقین اپنی دولت پہ ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس پہ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے۔ اور نوٹ کر لیں سامعین کرام، ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا جن کے پاس اگر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اور ظاہری ذرائع بند ہو جاتے ہیں تو ان کے چہرے پہ مایوسی کے آثار ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، فیئوس قنوط، تو قنوتی ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں سامعین کرام یہ آیت بڑی اہم ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جنگ کرنے کا، ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دے رہا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے، تو اہل کتاب تو ہم بھی ہیں۔ سامعین کرام آج ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وہ ایمان ہمارا اللہ پہ ہے جیسا کہ ہونا چاہیے یا جیسا کہ حق ہے؟ بالکل نہیں۔ میں اعتماد سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ ان کا قطعی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر ایسا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اور اب دوسرا سوال اپنے آپ سے، کیا ہم وہ چیزیں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں اور اس کے رسول نے کتنی باتوں سے ہمیں منع کیا ہے، ہم اس سے رکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی باتوں سے منع کیا ہے، ہم اس سے رکتے ہیں؟ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور یہ دین حق کو نہیں اپناتے، اس کو قبول نہیں کرتے، دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کی گردنیں مارو۔ فَشُدُّ الْوَسَاقِ،
ان کی گردنیں مارنے کا حکم ہے سامعین کرام۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، اس تقریر سے میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم گردنیں مارنے لگیں، لیکن صرف یہ کہ یعنی جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو کلمہ گو ہے، اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، اور اس کا خون حرام ہے، اس کا خون حرام ہے۔ آج بھی جس یعنی اہل کتاب ہیں، اگرچہ یہ حکم ہے لیکن یہ حکم مخصوص حالات کے لیے ہے، میدان جنگ کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں کہ جو یہودی اور عیسائی آپ کو ملے اس کو آپ قتل کر دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں جنگ کے حالات ہیں، اور سورہ توبہ ہے، آپ اس کے تناظر کو دیکھیں تو جنگ کے حالات میں پھر ان کی گردنیں مارنے کا حکم ہے۔ لیکن میں صرف یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنگ کی حالت پیدا ہو جائے تو ان بے عملوں کی، بدعقیدوں کی گردنیں مارو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہتے ہیں یہود عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یعنی ان کی بگاڑ، ذہنی بگاڑ، عقیدے کا بگاڑ اس حد تک ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہ ان کی حیثیت ہے۔ سامعین کرام، جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے، ایک بات میری آپ سن لیں، جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور پھر وہ گمراہی میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، استغفر اللہ۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ اتنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، یداہیہون قول الذین کفروا من قبل، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں، یعنی اسی طرح گمراہی کی باتیں کرتے تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، انا یؤفکون، کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا ہے اپنے احبار، علماء، احبار حبر عالم کو کہتے ہیں، احبار اس کی جمع ہے، ورہبانہم، اور اپنے مشائخ کو، اربابا رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ الہا وحدہ، ان کو حکم نہیں ہے مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ الہ واحد کی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوا اس کے، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ جن ہستیوں کو وہ شریک کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں، اتخذوا احبارہم ورہبانہم، اس میں تھوڑی سی بات کرنی ہے میں نے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو رب بنا لیا ہے۔ عدی ابن حاتم تائی جو عرب کے مشہور شخصیت تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے عدی، وہ یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے، یا عیسائی تھے، جو بھی تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ جب یہ آیت آئی، نازل ہوئی، تو وہ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان سے کہا کہ حضور، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو، مشائخ کو رب بنا لیا ہے، ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم تو ان کو رب نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھو، تمہارے علماء اور تمہارے مشائخ اگر تمہیں کسی بات کی کرنے کا حکم دے دیں
تو تم بلا سوچے سمجھے ان کی تقلید کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم تو کرتے ہیں ایسا، جو ہمارے علماء و مشائخ ہم سے کہہ دیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہی تو رب بنانا ہے کہ آپ بغیر کسی دلیل کے اور بلا سوچے سمجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں آپ کسی کی بات مان لیں۔ اب یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ عیسیٰ کو انہوں نے جو خدا بنا لیا ہے، یعنی انجیل میں کہیں ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہوں اور میں خدا ہوں، کوئی ایک۔ اب یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ان کے علماء نے کہا ہے، ان کے جو مشائخ ہیں انہوں نے یہ یعنی ان کو سمجھا دیا ہے، انہوں نے قوم نے پھر مان لیا ہے، آج ان کا عقیدہ بن گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی کمیٹی کے ممبر ہیں۔ تو یہ دیکھیں آج بھی دیکھیں سامعین کرام برا نہ مانیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے پیر موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں۔ بعض میں نے پیر ایسے دیکھے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جن کی داڑھی تک نہیں ہے، داڑھی شریف سنت ہے، سنت متواترہ ہے اور حکم ہے رسول خدا کا، لیکن ان کی داڑھی بھی نہیں ہے، پھر پرائی عورتوں سے اپنے پیر دبواتے ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ پھر بعض پیر آپ دیکھیں کہ ان کے مرید جو ہیں نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، بس ہم تو جی ایسے ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں، یعنی یہ تو کفر ہے۔ نماز کا چھوڑنے والا عملاً کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، اور پھر بھی ہم وہ یعنی دیکھیں پیر کی اطاعت مشروط ہے، مخلوق کی اطاعت، ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، مخلوق کی اطاعت مشروط ہے۔ مشروط کا مطلب یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نیچے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی کوئی پیر، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی شخص اگر اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے یا رسول کے طریقوں کے خلاف کسی کو حکم دے تو ایک تو وہ خود گمراہ ہے، اور پھر اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی خالق کی نافرمانی کی صورت میں۔ اب بعض یعنی بعض مریدین جو ہیں، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی پیر ان کا صحیح ہوگا، لیکن وہ پیر کے بعض احکامات کو اپنی طرف سے توڑ مڑوڑ لیں گے جو شریعت کے خلاف ہوں گے، اور پھر ان کا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ حکم تو ہمارے پیر نے دیا ہے۔ بھئی ایک تو یعنی تمہاری سمجھ میں غلطی ہوگی، پیر تمہارا صحیح ہے، تمہاری سمجھ اگر دیا بھی ہے، مثال کے طور بالفرض ہو سکتا ہے اگر دیا بھی ہے کہ کوئی بھی حکم اگر شریعت کے خلاف ہے تو تم نے اس کو نہیں ماننا۔ سامعین کرام تو یہ بات ہے، سامعین کرام یہ بہت اہم بات ہے۔ بہرحال وما امروا الا ليعبدوا الله الها واحدا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ، عما یشرکون، جو ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے، یعنی جن ہستیوں کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے اس سے پاک ہے۔ سامعین کرام میں اب وقت اتنا نہیں ہے، میں تلاوت کروں گا، آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ سنائیے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر،
جنگ کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور وہ حرام نہیں سمجھتے یا نہیں حرام ولا یحرمون حرام قرار نہیں دیتے ان چیزوں کو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہیں۔ ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، اور وہ دین حق کو پوری طرح قبول نہیں کرتے ان لوگوں سے جو جن کو کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ جنگ کرو ان سے حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کے عن ید وہم صاغرون، ذلیل ہو کے جزیہ نہ دینے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبانی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یضاہئون ریس میں لگے ہوئے ہیں ان کافر ان لوگوں کی باتوں کی جو کافر تھے ان سے پہلے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں ہلاک کرے، کہاں بہکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا ہے اپنے علماء اور مشائخ کو رب اللہ کے سوا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی خدا بنا لیا ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ الہا واحدا، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ یہ بندگی کریں اللہ الہ واحد کی، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے وہ ان تمام شرکا سے جو یہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ سامعین اکرام، یہاں تھوڑا سا ایک نقطہ مجھ سے رہ گیا کہ آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء و مشائخ کو رب بنا لیا ہے، جس کی میں نے آپ کو یعنی تشریح کی کہ ان کی یہ بلا چون و چرا اطاعت کرتے ہیں۔ کسی کی بھی بلا چون و چرا اطاعت کرنا اللہ کے سوا اس کو رب بنا لینے کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اپنے نفس کا کہنا مان لیا اللہ کے کہنے کے مقابلے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نفس کو رب بنا لیا۔ رب تو ہم ایک مخصوص معنی کہتے ہیں، پالنے والا نہیں۔ رب وہ جس کی بلا چون و چرا اطاعت کی جائے، رب وہ ہستی ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے بلا چون و چرا۔ اب یہ درجہ آپ نے اگر کسی اور کو دے دیا، اگر وہ آپ کے عالم ہیں، پیر ہیں، یا آپ کا معاشرہ ہے، یا آپ کا نفس ہے، یا آپ کا دوست ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے اس کو رب بنا لیا اپنا۔ یہ میں ذرا وضاحت، یعنی رب کے معنی ہم نے محدود کر لیے، محدود نہیں ہے معنی۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Fight those who do not believe in God, nor in the last day, nor forbid what God and his messenger have forbidden, nor abide by the religion of truth, from among those who received the scripture, until they pay the due tax, willingly or unwillingly. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. The Jews said, Ezra is the son of God, and the Christians said, the Messiah is the son of God. These are their statements, out of their mouths. They emulate the statements of those who blasphemed before. May God assail them. How deceived they are. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. They have taken their rabbis and their priests as lords instead of God, as well as the Messiah son of Mary. Although they were commanded to worship none but the one God. There is no God except He. Glory be to Him. High above what they associate with Him. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.